بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن الحلف بمخلوق کالنبی والکعبۃ والملائکۃ والسماء والآباء والحیاۃ والروح والرأس وحیاۃ السلطان ونعمت السلطان وتربت فلاں والامانۃ وہی من اشد نہجہ۔ مخلوق کی قسم کھانے کی ممانعت جیسے پیغمبر، کعبہ، فرشتے، آسمان، باپ دادا، زندگی، روح، سر، بادشاہ کی زندگی، اس کی داد و دہش اور فلاں کی قبر اور امانت کی قسم کی ممانعت سب سے زیادہ سخت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا، ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، وفی روایت فی صحیح فمن کان حالفا فلا یحلف الا باللہ او لیسکت۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ، پس جب کسی کی قسم کھانی ہو، کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اور صحیح کی ایک روایت میں ہے، پس جو شخص قسم کھائے تو وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے یا پھر خاموش رہے۔ تو اس میں فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، باپ دادا یہ ایک مثال کے طور سے کہا، ورنہ مراد غیر اللہ ہے کہ تمام غیر اللہ کی قسم کھانا ہی منع ہے اور یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں باپ کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح قسم اٹھاتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں 100 بار بھی اللہ جل شانہ کے نام کی قسم کھاؤں اور پھر اس کو توڑوں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں ایک بار بھی غیر اللہ کی قسم کھاؤں اور اس کو پورا کر دوں۔ یعنی غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ اتنی شدید ہے، اتنی زیادہ اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں اور اتنی زیادہ یہ بری حرکت ہے۔ ہاں، اللہ نے جو غیر اللہ کی قسم کھائی تو اللہ کے لیے یہ جائز ہے، یہ قانون تو مخلوق کے لیے ہے کہ مخلوق سوائے اللہ کے اور کسی کی قسم نہ کھائے۔ وعن عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم۔ الطواغی جمع طاغیہ وہی الاسنام ومنہ الحدیث ھذہ طاغیۃ دوس اے صنمہم ومعبودہم، وروی فی غیر مسلم بالطواغیت جمع الطاغوت وہو الشیطان والصنم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ بتوں کی قسم کھاؤ نہ اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ۔ الطواغی یہ طاغیہ کی جمع ہے، مراد بت ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ قبیلہ دوس کا بت ہے، یعنی ان کا معبود اور بت ہے، اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں طواغیت مروی ہے جو طاغوت کی جمع ہے جس کے معنی شیطان اور بت کے ہیں۔ تو فرمایا بتوں کی قسم نہ کھاؤ۔ مثلا زمانہ جاہلیت میں لات اور عزیٰ کی قسم کھائی جاتی تھی تو شریعت نے ان قسموں کو حرام قرار دے دیا کہ اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی ہی کھائی جائے اور کسی اور کے نام سے قسم نہ کھائے۔ فرمایا ولا بآبائکم، یعنی اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ کھائی جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی قسم کھائی ہے، حالانکہ باپ کی قسم کھانے سے تو خود آپ منع فرما رہے ہیں، تو آپ نے جو قسم کھائی ہے وہ ممانعت سے پہلے کی بات ہوگی۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ یہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نہیں کھائی ہوگی، بلکہ بغیر ارادے کے آپ کی زبان مبارک سے ایسے ہی نکل گیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا منع ہے۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف بالامانت فلیس منا، حدیث صحیح رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے امانت کی قسم کھائی، تو امانت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فرائض ہیں، مثلا نماز، حج، روزہ، کلمہ توحید وغیرہ۔ تو اس طرح قسم کھانا منع ہے، کیونکہ قسم تو صرف اللہ کے ذاتی یا صفاتی نام کی کھانی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی امانت کی قسم کھاتا ہے تو وہ اوامر اور نہج یعنی نماز، حج وغیرہ ان کی قسم کھاتا ہے، تو یہ اللہ کی اسماء اور صفات کے مشابہ بن جائیں گے، جو کہ صحیح نہیں۔ اور اگر کسی نے امانت کی قسم کھا لی ہو، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ امانت اللہ، تو اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی یہ قسم بن جائے گی اور اس کے توڑنے پر کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ اس طرح قسم کھانا معتبر ہے، کیونکہ امانت اس صورت میں اللہ کا نام بن جائے گا اور پھر یہ قسم صحیح ہوگی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح امانت اللہ کہنے سے نہ یہ قسم بنے گی، نہ ہی اس کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف فقال انی بریء من الاسلام فإن کذب فہو کما قال فإن کان صادقا فلن یرجع الی الاسلام سالما، رواہ ابو داود۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور کہا میں اسلام سے مبرہ ہوں، پس اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تب بھی وہ اسلام کی طرف ہرگز سالم نہیں لوٹے گا۔ تو اس میں فرمایا کہ میں اسلام سے بری ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی قسم کھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں اسلام سے بری ہوں، تو اب اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، یعنی واقعی اس نے وہ کام کیا ہے، تو اب وہ اسلام سے بیزار ہو گیا۔ اس بات کو شدید ممانعت اور بطور مبالغہ پر محمول کریں گے کہ اس کا اسلام ختم ہو گیا، حالانکہ یہ کہنا حرام تو ہوگا مگر وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے واقعتاً وہ کام نہیں کیا تو اس صورت میں بھی گناہ سے خالی تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کی قسم کھانے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں قسم کو قسم منعقدہ پر محمول کریں گے، اور منعقدہ کہتے ہیں کہ آئندہ کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی جائے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر قسم غموس مراد ہے۔ غموس اس قسم کو کہتے ہیں جو گزشتہ کسی بات پر جھوٹی قسم کھائی جائے۔ بعض متاخر علماء نے حدیث میں دونوں قسم یعنی منعقدہ اور غموس دونوں ہی مراد لی ہیں، یعنی اس سے دونوں ہی مراد لی جا سکتی ہیں، گزشتہ واقعے کے بارے میں کھائی ہو یا آئندہ آنے والے واقعے کے بارے میں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رجلا یقول لا والکعبہ قال ابن عمر لا تحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ کعبے کی قسم، تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اس حدیث میں
فرمایا جا رہا ہے کہ کسی نے اگر غیر اللہ کی قسم کھا لی تو پھر اس کی جو ہے وہ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اس چیز کی عظمت اور اعتقاد کے ساتھ قسم کھائی ہو، تب اکثر علماء کے نزدیک اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی وہ تعظیم کی جو اللہ کی ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس کا عام طور سے رواج زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور اب افسوس ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جس سے محبت اور تعلق ہوتا ہے تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثلا تمہارے بچے کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم وغیرہ، تو یہ بھی گناہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس صورت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس صورت کو بھی شرک اور کفر سے تعبیر کیا گیا، اور یہ بطور زجر اور تنبیہ کے ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم سے روکنے کے لیے ہے، کہ ورنہ اس پر دیکھیں کتنی سخت الفاظ بولے گئے کہ یہ کفر کے مشابہ ہے۔ فسر بعض العلماء قوله کفر واشرک علی التغلیظ کما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الریاء شرک۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کی وضاحت یہ کی ہے کہ اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ الفاظ سخت تنبیہ کے طور پر فرمائے گئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری شرک ہے۔ تو اس جگہ پر امام نووی رحمہ اللہ جو ہے کافرہ او اشرکا کی خود ہی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی یہ بھی تنبیہ کے طور پر ارشاد میں فرمایا، یہ نہیں کہ وہ حقیقتاً کافر ہو گیا یا اس نے حقیقتاً شرک کیا۔ باب تغلیظ الیمین الکاذبۃ عمدا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کی سختی سے ممانعت کا بیان۔ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان، قال ثم قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداقہ من کتاب اللہ عز وجل ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخرہ الآیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی مسلمان آدمی کا مال لینے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ راوی نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ جل شانہ کی کتاب سے اس کی تصدیق کرنے والی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے سے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ قیامت والے دن اللہ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ یہ اس پوری آیت کا ترجمہ ہے، متفق علیہ، یعنی اس پر اتفاق ہے بخاری اور مسلم کا۔ تو اس میں جھوٹی قسم کھا کر کسی کا ناحق مال لینے کے لیے جو جھوٹی قسم کھائی جائے گی اس کے بارے میں وعید فرمائی۔ تو اس حدیث کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی جس طرح ایک مسلمان کے لیے حقوق اللہ کی رعایت ضروری ہے، اسی طرح اس پر حقوق العباد کی بھی حفاظت لازمی ہے۔ فرمایا مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کا مال قسم کے ذریعے لے لے، تو اس جملے میں تنبیہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حق کے تابع دار کہنے کے باوجود پھر بھی دوسرے کے مال کو ناجائز لینا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لفظ مسلم میں ذمی بھی داخل ہے، کہ اگر کسی ذمی کا مال بھی ناجائز طور پر لیا تو اس کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی مسلمان کے مال کو لیا، کیونکہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح حرمت والا ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح حرمت والا ہے۔ البتہ کافر حربی اس حکم سے خارج ہوگا۔ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، یعنی اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے انتقام لیں گے بشرط کہ اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہو۔
اور قرآن کی اس آیت میں بھی وہی حدیث والا ہی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بھی تلاوت فرما دی یا اس آیت کی وضاحت آپ نے اس حدیث سے فرمائی. یعنی قرآن اور حدیث دونوں میں جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں. وعن ابی امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له الرجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قصيب من أراك. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق لے لے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جہنم کی آگ واجب اور جنت کو حرام فرما دیتے ہیں. تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ چاہے وہ معمولی سی چیز ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے. مختصر یہ کہ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناحق لے تو ایسے شخص پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ فقد اوجب اللہ لہ النار یہ کہنا ہی کافی تھا. وحرم اللہ علیہ الجنہ یعنی اللہ نے اس پر جنت بھی حرام کر دی. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس سے اتنا مفہوم یعنی فقد اوجب اللہ لہ النار تو اس سے اتنا مفہوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں ضرور جائے گا مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا. تو ہمیشگی کو بتانے کے لیے دوسرے جملے کا لانا ضروری تھا. تو اس پر ایک سوال ہے کہ کیا کسی کا مال ناحق لینے سے آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حرام مال کو حلال سمجھ کر لینے سے وہ کافر ہو جائے گا اور پھر کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور دوسرا یہ کہ تنبیہ اور زجر کے طور پر فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کا بھی مال لینے کی ہمت نہ کرے. فرمایا وَإِن كَانَ قَصِيبًا مِّنْ أَرَاكَ اگرچہ یہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ معمولی سا مال لے یا زیادہ دونوں ہی حرام ہیں. تو اس سے تنبیہ ہے کہ کوئی معمولی سا مال بھی دوسرے کا نہ لے. اور یہ بات الگ ہے کہ معمولی مال لینے پر سزا کم زیادہ لینے پر سزا زیادہ ہوگی مگر حرام ہونے میں قلیل اور کثیر دونوں ہی برابر ہیں. یعنی خواہ کسی کا تھوڑا مال لیا جائے جھوٹی قسم کھا کر یا زیادہ مال لیا جائے یہ حرام ہے. وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا. وفی روایت ان اعرابیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الکبائر قال الاشراک باللہ قال ثم ماذا قال الیمین الغموس قلت وما الیمین الغموس قال الذی یقتطع مال امرئ مسلم یعنی بیمین ہوا فیہا کاذب. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اس نے کہا اس کے بعد فرمایا جھوٹی قسم کھانا. اس نے کہا یمین الغموس سے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بول کر کسی مسلمان کا مال لینا. تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے.
مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے ایک یمین غموس ہے۔ یمین غموس کہتے ہیں کسی گزشتہ یا حالیہ بات پر جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھانا۔ اس یمین غموس کا حکم یہ ہے کہ اس جھوٹی قسم کا کھانے والا شخص سخت گناہگار ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کفارہ نہیں آتا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر کفارہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ناحق قتل کرنا جو ہے، اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ تو شرک تو ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں، اس کے علاوہ گناہوں کی معافی اللہ پاک دے دیتے ہیں، یا اپنی سزا بھگت کر انسان جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کا اللہ نے حکم دیا، ہر اس کام سے بچائے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔